قبل ذلك مترفین، یہ لوگ اپنے گھروں میں دنیا میں بہت خوش عیشی کی زندگی گزارتے تھے، بے فکری تھی۔ بعض دفعہ بے فکری بھی آدمی کو نافرمان بنا دیتی، بے فکری بھی آدمی کو نافرمان بنا دیتی، اور بعض دفعہ زیادہ فکر بھی ایسا کرتے تھے۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ زیادہ خوش عیشی بھی بعض دفعہ گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، اور زیادہ غربت بھی۔ قریب ہے کہ غربت آدمی کو کافر بنا دے، بہت اول فول حرکتیں کرنے لگتے ہیں، دیہاڑی پہ اب ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس لیے دونوں چیزوں سے اعتدال کے ساتھ بچنا چاہیے۔ خوش عیشی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بھی اپنی جان فدا کرے۔ جو اللہ تعالیٰ آرام دے رہا ہے اس کے لیے عبادات و طاعات میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ قرآن کی تلاوت ایک پارہ، جس دن چھٹی ہے ذرا زیادہ کر لیا، کیونکہ جس دن چھٹی نہیں ہوتی بعض دفعہ ناغہ ہو جاتا ہے، تو اس ناغے کو بھی تو کبھی پورا کریں۔ دنیا کا نقصان ہم پورا کرتے ہیں، دکان میں دیر تک بیٹھتے ہیں تاکہ جو نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو جائے، تو اس طرح آخرت کا نقصان بھی پورا کریں۔ تو اپنے آپ کو آدمی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں تھکائے۔ یہ خوش عیشی کا یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہونا چاہیے، یا اللہ آپ نے اتنی خوشیاں عطا فرمائی، کوئی غم نہیں ہے۔ خاص کر آج کل ہر دوسرے آدمی کو معاشی اور مالی پریشانی ہے، جس کو یہ پریشانی نہیں ہے اس کو چاہیے خوب اپنے آپ کو عبادات و طاعات میں تھکائے۔ ایک ہمارے دوست ہیں یہی پوچھنے لگے، ایسے لوگ بھی ہیں اعلیٰ ذوق والے کہ الحمدللہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نوازا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، یعنی ڈھیل نہ ہو اور پتہ چلے کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا جب سارے کام فرائض و واجبات ادا ہو رہے ہیں، گناہ سے بچنے کی فکر بھی ہے، تو پھر اس پر اللہ کا خوب شکر ادا کریں۔ اور خوب شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ فجر پڑھ لی، اب ذکر تلاوت کے بعد اشراق بھی پڑھیں، اس کے بعد چاشت بھی پڑھیں، پھر غریبوں کی خدمت کریں، جتنا ہو سکے مسجد مدارس میں حصہ لیں۔ اب اللہ نے مال دیا ہے، جب مال ہوتا ہے تو ملاقات کرنے نہیں آتے، جب مال سارا ضائع ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ کروڑ پتی تھے ہم نے کہا جبھی تو اس زمانے میں نہیں آئے، اب آنا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جب مال چھن جاتا ہے، جب بت لات مارتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، جب مال میں لگے رہتے ہیں تو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، نمازوں کا بھی ہوش نہیں، جب مال چھن جاتا ہے پھر اللہ یاد آتا ہے، پھر کہتے ہیں چلتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، تو اس وقت میں مولوی یاد نہیں آتا، خانقاہیں یاد نہیں آتی، کیونکہ خوش عیشی آدمی کو اس طرح غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں ان حالات کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ حالات آ جاتے ہیں تاکہ دنیا تو اس سے کچھ کم ہو گئی، لیکن اس کو اللہ کی محبت مل گئی، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی۔ یہ تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، فجر کی نمازیں میں چھوڑ رہا ہوں، دوسروں کے حق دبا رہا ہوں، زکوٰۃ صحیح سے نہیں دے رہا ہوں۔ تو یہ سب خیال اکثر بعد میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ تو یہ لوگ کافروں کے بارے میں، یہ لوگ دنیا میں خوش عیشی کی زندگی گزار رہے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ گناہ پر اصرار کرتے تھے، یعنی اپنے کفر پر قائم تھے، ایمان لانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، اور یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ اور مسلمان بھی بعض دفعہ گناہ پہ قائم رہتا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، بہت سارے گناہ نمازی لوگ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، داڑھی منڈانا، گھروں میں تصویر کا لٹکانا، موبائل میں گندگی، نمازی بھی ہے موبائل کی گندگی میں مبتلا ہے۔ تو یہ گناہ پر اصرار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو جائے آدمی فوراً توبہ کرے، جیسے کپڑا گندا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ہم فوراً دھوتے، چائے کا ڈبہ پڑ جاتا ہے فوراً اس کو دھوتے تاکہ اور کپڑا خراب نہ ہو جائے۔ اسی طرح جس گناہ ہو جائے فوراً آدمی توبہ کرے، تو اس طرح بندے کا دل خراب نہیں ہوگا، ورنہ سیاہ نقطہ لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا، وَكَانُوا، اور یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یقولون کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو چکے مٹی،
یار مرنے کے بعد تو آدمی ایسا ہو جاتا ہے، عام آدمی کا یہی حال ہوتا ہے، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری گل جائیں گی، عظامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی عقلوں میں یہ بات نہیں آتی. تو جو عقل لڑاتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے. زیادہ عقل بھی اسی لیے جو ہے یہ نقصان کا باعث ہو جاتی. یہ لوگ عقل لڑاتے تھے اور اتنی سی بات ان کے دماغوں میں نہیں آتی تھی. جو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے دوسری مرتبہ اٹھانا ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ پہلی اور بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اب آباؤن الاولون، چلو ہم تو اٹھ گئے، سمجھ میں آتا ہم ابھی مرے اٹھ جائیں. ہمارے باپ دادا جو پرانے چلے گئے کب کے 200 سال پہلے، وہ بھی اٹھائے، ہاں وہ بھی اٹھائے جائیں. اب آباؤن الاولون، قل آپ کہہ دیجیے ان الاولین والآخرین، پہلے والے بھی اٹھائے جائیں گے، بعد ساروں کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کا آخری امتی سب قیامت میں جمع ہوں گے. کوئی ادھر ادھر جا نہیں سکے گا، کوئی چھپ جائے، کیونکہ یہ زمین نہیں ہوگی کوئی پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا، کوئی دریا میں چھپ گیا، نہیں، پوری چٹیل میدان، نئی زمین اللہ تعالیٰ بنائیں گے اس کے لیے. پوری زمین چٹیل میدان ہوگی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی اور کوئی حساب کتاب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. سب کو ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. بس وہ لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے وہ ایک خاص جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کو رکھیں گے، جہاں سایہ ہوگا وہاں عذاب نہیں ہوگا، جہاں عذاب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. قل ان الاولین والآخرین، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پہلے لوگ بھی بعد والے بھی سب کو لمجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے الی میقات یوم معلوم، ایک خاص جگہ پر. وہی ساری زمین میں سب ایک خاص جگہ پر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، خاص دن میں اور ایک خاص گھڑی میں، ایک خاص جگہ پر. قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا. ثم انکم ایھا الضال، پھر اس کے بعد یا ایھا الضالون المکذبون، اے جھٹلانے والو، اے گمراہو اور جھٹلانے والو. ضالون اے گمراہ لوگو اور جھوٹے لوگو. پھر اس کے بعد لآکلون من شجر من زقوم، جہنم میں داخل کیا جائے گا. پھر وہاں پر زقوم کا درخت کھانا پڑے گا، تم کانٹے دار درخت. لآکلون کھلایا جائے گا ان کو اور وہ کھائیں گے. لآکلون من شجر من زقوم، وہ کانٹے دار زقوم جو ہے کانٹے دار جہنم کا درخت ہے. فمالئون من البطون، اور کانٹا آدمی کھا سکتا ہے لیکن بھوک کا عالم یہ ہوگا کہ ان کو کھانا پڑے گا اور کھائیں گے، اس سے پیٹ بھی بھر لیں گے. فمالئون، ملا کہتے ہیں بھرنے کو، وہ اپنے پیٹ کو اس سے بھر لیں گے. اس کے بعد ایک اور دوسری تکلیف ہوگی اور وہ ان کی نیچے کے راستے سے نکل جائے گا. اتنا خطرناک معاملہ اور اتنی خطرناک. اس کے اوپر جیسے آدمی کھانے کے اوپر پانی پیتا ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. پھر اس کے اوپر کانٹے دار درخت کھانے کے لیے ملے گا، پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی. فشاربون پیئیں گے وہ لوگ، فشارب کہتے ہیں پینے والے کو. پھر ان کا پینا کیا ہوگا؟ من حمیم، کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا. کیونکہ یہ نہیں کہ ابھی پیاس نہیں ہے، پیاس ہی پیاس ہے، تو کئی سو سال بعد تو یہ ملے گا، تو پیاس اور اس سے برا حال ہوگا. لہذا کانٹے دار درخت کھائیں گے اور پھر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. فشاربون شرب الہیم، کیسے پیئیں گے؟ جیسے اونٹ پیتا ہے، جیسے اونٹ غٹا غٹ کر کے پانی پیتا ہے، وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، جس سے ان کی اور ان کی طبیعت خراب ہوگی، ہتھڑیاں ان کی جل جائیں گی اور وہ سب نیچے کے راستے سے نکل جائے گا. ھذا نزلہم یوم الدین، ہم انکار کرتے تھے نا، آج یہ ہماری مہمانی ہے، یہ مہمانی، کیونکہ تم انکار کرتے تھے، تمہیں وہاں عقل کی بات کرتے تھے کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، تو لو یہ ہماری مہمانی ہے. لہذا انکار کرنے والوں کے لیے یہ سب عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا، لیکن ایمان کے بعد ایک اور چیز بھی جگہ جگہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
عامل الصالحات پہ اگر مسلمان آ جائے تو کافر بھی ایمان والا ہونے لگے گا. بڑی تعداد یہود نصارہ یہ سب اٹھنے کو، دوبارہ پیدا ہونے کو، یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہیں، لیکن رسالت میں اختلاف ہے، اور تو لہذا بہت سے لوگ مانتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں تو ان کی بھی ہدایت کا ہم ذریعہ بن سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلام کی، ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام